الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم. لوگو اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ تو ان کا مددگار ہے ہی. وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا. اس وقت دو ہی شخص تھے، جن میں سے ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود اللہ کے رسول. جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے تھے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ کی بات تو بلند ہو کر ہی رہتی ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کے جانشین اولی صدیق اکبر ہیں. نبی کے جانشین اولی صدیق اکبر ہیں. امیر مومنہ بھی بالیقین صدیق اکبر ہیں. بنائے دین مستحکم ہے جن سے دین قیم کی، وہ بے شک ناشر شرع متین صدیق اکبر ہیں. خلافت کی اگر نیک انتہا ہیں ابن ابی سفیان، خلافت کی اگر نیک انتہا ہیں ابن ابی سفیان، تو اس کی ابتدائے بہترین صدیق اکبر ہیں. جنہوں نے اپنی دولت صرف کی اسلام کی خاطر، وہ بے شک لائق صد آفرین صدیق اکبر ہیں. صحابہ ہیں سپاہی گر سپاہے دین برحق کے،
صحابہ ہیں سپاہی گل سپاہی دین برحق کے، نبی ہیں شاہدین سالار دین صدیق اکبر ہیں۔ ہے ان کی سیرت اطہر شیلولا کی سیرت، ہمارے رہنما حبل المتین صدیق اکبر ہیں۔ ہے اصحاب نبی میں ان کا بے شک رتبہ عالی، نبی کے بعد افضل بالیقین صدیق اکبر ہیں۔ نبی کے قرب میں انور زمیں پر بھی رہے اور اب بھی نبی کے قرب میں زیر زمیں صدیق اکبر ہیں۔ ایک اور کلام بڑا دلچسپ ہے۔ مصطفیٰ کے یار بے شک حضرت صدیق ہیں، مصطفیٰ کے یار بے شک حضرت صدیق ہیں، اذ ہما فی الغار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ سب سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، واقف اسرار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ دین کی عظمت پہ مال و زر دیا اپنا لٹا، صاحب ایثار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ ان کے دم سے دین کے گلزار میں آئی بہار، دین کے خدمتگار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ ہے نبی کے جانشین اولی وہ بے گماں، دین کے سالار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ جب کوئی کذاب اٹھا ختم کر ڈالا وہیں، جب کوئی کذاب اٹھا ختم کر ڈالا وہیں، دافع الاشرار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ گنبد خضرا میں انور بعد رحلت ہر گھڑی، حاضر سرکار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ حضرات محترم، قرآن حکیم کی جو آیت تلاوت کی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، جس میں خالق کائنات نے دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میرے نبی کی مدد کرو گے یا نہیں۔ اللہ تو ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافر ان کو گھر سے نکالا تھا۔ اس وقت وہ دو ہی شخص تھے، جن میں سے ایک ابو بکر تھے اور دوسرے خود اللہ کے رسول۔ جب وہ دونوں غار سور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات تو سبھی دوستوں کو معلوم ہے ہی الحمدللہ، اور مسجد شہداء والے تو اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک چیز پہ غور فرمائیں آپ، اذ یقول لصاحبہ،
جب پیغمبر اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، یہ لفظ ابوبکر صدیق کی صحابیت پر نص ہے، یہ قطعی مہر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق کی صحابیت کا منکر کافر ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ان کو صاحب فرمایا۔ تو اگر ان کی صحابیت کا منکر ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک سے زائد مرتبہ آپ حضرات کے علم میں آ چکا ہے، اور الحمدللہ آپ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یقیناً ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے تذکرے میں ہے، خصوصاً ابوبکر صدیق۔ جب کفار و مشرکین کی طرف سے یہ مشکل ایسی تھی کہ اس وقت اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ اب آپ نے جانا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے اللہ کے حکم کے مطابق، اور سیدھے ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے بہت سے لوگ تھے، کچھ ایمان لا چکے تھے، لیکن اللہ کا منشا بھی تھا کہ ابوبکر ساتھ جائیں گے، اور ابوبکر صدیق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی یہی تھی کہ ابوبکر صدیق کے ساتھ رہیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے اب یہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ تو آپ اندازہ کریں ابوبکر صدیق عجیب انسان تھے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات مکمل نہیں فرمائی، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں یقیناً آپ جائیں گے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زاد سفر کا اہتمام ابوبکر صدیق کے گھرانے نے کیا، آپ کی صاحبزادیوں نے کیا، جن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر وہاں سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ منشا الہی اس وقت یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے میں باہر نہ جائیں، چنانکہ اللہ کی مرضی کے مطابق مکہ معظمہ شہر سے تھوڑے سے فاصلے پر آپ حضرات ہو سکتا گئے ہوں تو یہ بڑی خوش بختی ہے، اگر نہیں گئے تو اتنا اندازہ ضرور ہوگا، ایک اونچا پہاڑ ہے، جبل سور اسے کہتے ہیں، اس کے آخری کنارے پر وہ غار ہے جسے غار سور کہتے ہیں۔ میں صحیح بات بتاتا ہوں کہ میں نے 3 دفعہ غالباً اس کے بالکل تہہ میں جا کر اس ارادہ سے کہ شاید میں اوپر چلا جاؤں، منشا الہی یہی نہیں ہوگا، میں وہاں نیچے کافی دیر تک کھڑا رہا اور دیکھتا رہا اس پہاڑ کو، راستے دیکھتا رہا، تو اندازہ میں نے کر لیا کہ میں جا نہیں سکوں گا۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ ابوبکر صدیق آج 1500 سال کے بعد وہ پگڈنڈیاں بھی زیر صحیح ہو چکی ہیں، اس وقت ایسا راستہ بھی نہیں ہوگا۔ ابوبکر صدیق
وہاں سے اکیلے نہیں جاتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، مقام سیدنا صدیق اکبر۔ کسی بھی پہلو سے غور کیا جائے، یہ عجیب انسان تھے، عجیب ہی انسان تھے۔ اور پھر غار کے کنارے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر اتار کر اس غار کے اندر جاتے ہیں۔ کوئی لائٹنگ نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی اس سے پہلے ایک صفائی کا انتظام نہیں، خود جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ کس انداز صفائی کی اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اندھیرے کے اندر ٹٹول کر وہ غار کے اندر سوراخوں کو محسوس کیا تو اپنے کپڑے، اور تو کچھ تھا نہیں، کپڑے پھاڑ کر ان کو بند کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب انہیں کچھ اطمینان ہوا کہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ میں آقا کو اپنے پاس بلا لوں اور تھوڑا سا آرام فرما لیں، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے۔ اس غار کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، کپڑے نہیں تھے۔ دل میں سوچا کہ اس میں اپنی ایڑی رکھ لوں گا۔ کہنے کو تو آج بڑے بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن کائنات انسانی نے آسمان کی دھرتی پر، زمین کی دھرتی پر آسمان کے کھال کے نیچے ایسا انسان نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جگہ صاف کی تھی، خود بیٹھے اور اپنی گود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے لیے پھیلائی اور اس سوراخ پر اپنا ایڑی رکھ لی کہ ادھر سے کوئی کالا نہ نکل جائے۔ اور واقعتاً کچھ ہی وقفے کے بعد وہ کالا نکلا اور اس نے ڈنگ مارا۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں وہ زہر، سانپ کا زہر کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر تو برداشت کی تکلیف، لیکن ہلے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض نہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کسی موذی شخص نے ڈس لیا ہے، کہ ممکن حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں فرق نہ پڑے۔ جب بہت تکلیف ہوئی تو ہلے تو نہیں، اللہ اکبر، اس کے اثرات آنکھوں کے آنسوں سے سامنے آئے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، آنسو اس انداز سے گرے کہ ان میں سے کچھ قطرے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آئے۔ ان آنسوں سے اللہ کا نبی کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ڈس لیا ہے موذی نے، اور سخت تکلیف کے سبب سے میں کوشش کر رہا تھا کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ ہو، لیکن میں برداشت نہ کر سکنے جیسے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، آپ نے اپنا لعاب مبارک اپنے مبارک منہ سے نکال کر اس جگہ پر لگایا جہاں وہ زہر تھا، اللہ پاک نے اس کو صاف کر دیا۔ کیا قسمت ہے ابو بکر کی کہ وہ مبارک منہ، وہ مبارک زبان جس پر خدا کی وحی جاری ہوتی تھی، اس زبان سے لعاب نکال کر وہ کہ صدیق کی ایڑی پر، قربان جائیں وہ کہ صدیق اور ان کی ایڑی پر بھی۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہ جس وقت یہ جا کر بیٹھ کے تو مشرکین مکہ پوری تلاش میں تھے، اور ادھر ادھر انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ کوئی بھی ان دونوں کو پکڑ کر لائے گا ہم تو اس کو اتنا انعام ملے گا۔ ادھر ادھر کافی کوششیں کر لی، نہیں ہو سکی، بالآخر اس غار کی طرف پہنچے۔ میرا رب کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ غار پر کوئی پہرے دار اور چوکی دار نہیں تھا، اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق، اس کو حکم دیا کہ یہاں جالا تن لیں۔
سبحان اللہ، یہ خدا کی فوج ہے، جس طرح میرا رب چاہے کرتا ہے۔ آ کر دیکھتے رہے کہ لیکن لگتا تو یہاں ہے، لیکن اگر اندر گئے ہیں تو یہ جالے کیوں نہیں ٹوٹے؟ قصہ مختصر، ادھر ابوبکر صدیق اندر بیٹھے ہیں اور ان کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں، ان مشرکین کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اور حضور سے عرض کر یا رسول اللہ، بدبختوں نے ذرا جھانک کر نیچے کی طرف دیکھا، ہمیں دیکھ لیں گے۔ اسی کو قرآن نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا ساتھی تیسرا اللہ ہے؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ ادھر ابوبکر صدیق یہ کاوشیں کر رہے ہیں، ادھر ابوبکر صدیق کے گھر کے افراد، ان کے صاحبزادے جو اندھیرا ہوتا ہے تو کھانا پہنچاتے ہیں۔ کتنا راستہ ہے، ان کی صاحبزادیاں گھرانے کے سب لوگ کھانا بنا رہے ہیں، اور ان کے فرزند غار کے اندر کھانا پہنچا رہے ہیں، اور وہاں کے سارے حالات معلوم کر کے دن کو مشرکین کے محفلوں میں جاتے ہیں کہ ان کے منصوبوں کے بارے میں معلومات کر کے رات کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے یہ بات کی۔ باتیں بہت سی میرے دوست اس زمانے میں، ساری میں ذکر نہیں کر سکوں گا۔ قصہ مختصر کہ بالآخر یہ شیخین وہاں سے نکلے مناسب وقت میں جو اللہ کی طرف سے مقرر تھا، اور انہی کے گھرانے کے کچھ افراد یعنی ان کے نوکر ملازم ابوبکر صدیق کے وہ تعاون کرتے رہے۔ کچھ ہی آگے گئے، یہ یاد رکھیں کہ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تقریباً 400 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں سے آپ پشاور لگا لیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کس انداز سے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق غم کی کیفیت میں، کبھی پیچھے کی طرف دیکھنے، کبھی ادھر دیکھنے کے، کوئی دشمن تو نہیں آ رہا۔ ابوبکر صدیق کو اس بات کا غم نہیں تھا کہ مجھے ماریں گے، ابوبکر صدیق میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ اور یہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا، سنا ہوگا علماء سے کہ مشرکین نے انعام و اکرام کے آفر کی، جو شخص بھی ان کو پکڑ کر لائے گا یا ان کی خبر دے گا ان کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا۔ ان میں سے ایک شخص ایسے تھے جو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تلاش میں نکلے، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ جس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے قریب ہی چلے گئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ میری مطلوب یہ ہیں، خدا کا نظام دیکھیں کہ ان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور ان کا اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اللہ اکبر۔ بعض کتابوں میں ہے کہ اس نے منت سماجت کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں تو میں چلا جاؤں گا۔ خیر ادھر سے معافی ملی، اس کا گھوڑا نکلا، پھر اس کو لالچ نے مجبور کیا، پھر چند قدم آگے وعدے خلاف میں تو گیا، پھر گھوڑا دھنس گیا، اور پھر اس نے صدق کے دل سے معافی مانگی اور وہاں سے نکلا۔ یہ سب کچھ ہوا۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے، بالکل ویرانے میں ایک گھر تھا، ایک خاتون بوڑھی وہاں اس گھر کی ذمہ دار بیٹھی ہوئی تھی، جو گھر کا مالک تھا ان کی بھیڑ بکریاں تھیں، بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ مسافر تھا سفر پر۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بکری کنارے پر، بالکل مریل سی بکری جو ہے کنارے پر بندھی ہوئی ہے۔ ہم ذرا مسافر تھے، بھوک پیاس تو تھی،
ابو بکر صدیق نے اس خاتون سے عرض کیا کہ کیا کچھ دودھ مل سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے مل تو سکتا ہے، لیکن کیا اصل جو جانور ہیں وہ تو چرنے گئے ہوئے ہیں، ایک مریت سے بکری کنارے پر بندھی ہے، وہ تو ہل نہیں سکتی، اس میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، حضور نے فرمایا کہ ادھر لاؤ اس کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ پھیرا اس بکری پر، تو کئی بکریوں سے زیادہ اللہ پاک نے اس میں سے دودھ دے دیا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے جو قدم قدم پہ ساتھ چلتا ہے۔ چنانچہ شیخین نے اپنے لیے دودھ لیا اور پھر باقی دودھ اس خاتون کو دے دیا۔ اس کا شوہر آیا، اس نے کہا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ اس ساری صورتحال اس نے بیان کی۔ وہ کہنے لگا کاش کہ میں ان کو دیکھ لیتا، شاید ان کے ساتھ چلا جاتا۔ خیر، یہ شخصیت ہے ابو بکر صدیق کی۔ آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہ مکی زندگی میں سب سے پہلے جو اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے، سب سے پہلے جس نے پیغمبر کے لیے مار کھائی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کوئی شخص بھی کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ایمان لایا ابو بکر صدیق سے پہلے، نہ اس نے مار کھائی۔ حالانکہ بنو ہاشم میں سے تھے لوگ بہت، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، لیکن شروع میں اللہ کے پیغمبر کے لیے نہ کسی نے مار کھائی، نہ رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ سب سے پہلے مار کھانے والے ابو بکر صدیق اس حد تک مارا گیا کہ بالکل بے ہوش ہو گئے، اور ان کو اٹھا کر گھر لے گئے، اور قبیلے کے لوگ آپس میں چمگوئیاں کر رہے ہیں کہ بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن آپس میں مشورے کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہ بچے تو عتبہ بن ربیعہ مشرکین کا ایک بڑا سرغنہ تھا، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو ماریں گے۔ لیکن بالآخر اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ ابو بکر صدیق سے جو کچھ کام لینے تھے، اس وقت موت نہیں تھی ان کے لیے، اس حد تک مارا اس بدبخت نے کہ ان کو زمین پر لٹا کر اپنے جوتوں کی ایڑیوں سمیت ان کے چہروں کو مارا، ان کے ناک وغیرہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی، چہرے کے نقوش سارے کے سارے خراب ہو گئے۔ یہ سب کچھ ابو بکر صدیق نے برداشت کیا پیغمبر کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ۔ خاندان کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو بکر صدیق، نہ ماں مسلمان ہوتی، نہ والد مسلمان ہوتا، نہ دیگر لوگ۔ یاد رکھیں ان کا تعلق تھا قبیلہ تیم کے ساتھ، مختلف قبائل تھے۔ ابو بکر صدیق تیمی تھے، فاروق اعظم بنو عدی میں سے تھے، عثمان بنو امیہ میں سے تھے، سیدنا علی بنو ہاشم میں سے تھے، اس طرح مختلف قبائل۔ جب ہوش آئی تو گھر کے افراد نے کچھ کھانا کھلانا چاہا، ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، جب تک میں نے اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں اس وقت کچھ نہیں کھاؤں گی۔ ایسا ایمان میں کسی نے دیکھا، سنا بھی نہیں ہوگا۔ تو مشرکین میں سے جو ان کے خاندان کے لوگ مشرک تھے، انہوں نے آپس میں چمگوئیاں کی کہ یہ آج بھی جس شخص کی وجہ سے مار کھائی ہے اس نے اس حد تک پہنچایا، اب بھی باز نہیں آ رہا۔ والدہ نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں، کہ جب تک میں اپنے آقا کا چہرہ انور کی زیارت نہیں کر لوں گا کچھ بھی منہ میں نہیں ڈالوں گا۔ چنانچہ اس کو اسی زخمی حالت کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، لیکن یہ چیز آپ نے کہیں کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہوگی۔ برائے کرم یہ موبائل بند کر دیں۔ ابو بکر صدیق وہ آدمی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کے تعاون کی وجہ سے انہوں مار پڑی تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لی، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر اونچی اونچی آواز سے قرآن کریم پڑھتے رہتے۔
اس پر مشرکین کو بڑی تکلیف ہوئی. اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم ان کو بھی مار دیں گے. خیر قصہ مختصر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہاں میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، میں یہاں سے نکلتا ہوں. وہاں سے جب نکلنے لگے تو ایک قبیلہ تھا، قبیلہ قارہ، اس کا سردار تھا ابن الدغنہ. اس کو جب یہ پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق اس طرح نکل رہے ہیں، ان کے آپ جیسا انسان نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. بلکہ اس شخص نے جو کچھ ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا، آپ وہ انسان ہیں جو غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. غرض جتنی بھی خوبیاں کسی انسان کی تھی وہ سب اس نے بیان کر دی. اور قبیلہ قارہ کے اس سردار نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا یہ مجھے رہنے نہیں دیتے. ان کا سوال نہیں پیدا ہوتا. نہ آپ جیسا انسان نہ جا سکتا نہ نکالا جا سکتا ہے. آپ کے اندر تو یہ خوبیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم جان قربان کر دیں گے آپ کے لیے. خدا کی مدد دیکھیں، میرے پیغمبر کا ساتھ دینے کی برکت سے پروردگار عالم ابوبکر صدیق کے لیے ہمدرد پیدا کر دی. ابوبکر صدیق واپس آ گئے. پہلے انہوں نے مشرکین نے کہا کہ یہ اگر یہاں رہتے ہیں تو اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جان تو جان آفرین کے سپرد کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ابوبکر صدیق وہ انسان ہے کہ جس کی وجہ سے کئی صحابہ کو ایمان نصیب ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب یہ بنے ہیں. حضرت طلحہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے ایمان لانے کا سبب یہ بنے ہیں. حضرت زبیر کے ایمان لانے کا سبب یہ بنے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کا ایمان لانے کا سبب یہ بنا ہے. سعد بن وقاص کے ایمان لانے کا سبب یہ بنے ہیں. جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی، میں شاید پچھلے جمعے میں بھی یہ روایت سنا چکا ہوں کہ ان کی والدہ کو اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی، یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق، تمہیں بشارت ہو کہ اس بچے کی جو عتیق ہوگا، یعنی ساری پابندیوں سے آزاد ہوگا. اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمان میں صدیق رکھا گیا ہے. ابوبکر صدیق کا نام زمین پر نہیں رکھا گیا، آسمانوں سے. بمحمد صاحب و رفیق، اور یہ محمد کے ساتھی بھی اور رفیق ہوں گے. ابوبکر صدیق ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کبھی نہ شراب پی نہ کبھی بت پرستی کی. علامہ ابن جوزی ایک بہت بڑے مورخ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، بڑے انسان ہیں. انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی جس شخص نے بت پرستی نہیں کی ان میں سے سرفہرست ابوبکر صدیق. پھر کچھ اور لوگوں کے نام بھی لیے ہیں. زید بن عمرو بن نفیل ہیں، ورقہ بن نوفل ہیں، عبید اللہ بن جہش ہیں، عثمان بن حویرث ہیں، رباب بن برا ہیں،
اسد بن قریب ہیں، قس بن سعدہ ہیں، ابا قریس بن سرمہ ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگوں کا نام لیے. یہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے زبان جاہلیت میں مشرک تھے، لیکن اس انداز سے مشرک تھے کہ کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اب وہ صدیق کی کسی بھی پہلو سے آپ خوبیاں گنے گئے تو کوئی شخص بھی فاروق اعظم جیسا انسان بھی ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ نے ایس سے زائد مرتبہ سنا ہوگا علماء سے. ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل فرمائی. غزوہ تبوک کے موقع پر بہت بڑا کفار کا لشکر تھا جس کے مقابلے کے لیے کم و بیش 30,000 انسان تیار کیے گئے. اور اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ معاشی طور پر بہت تنگ دستی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل فرمائی تو ہر انسان نے، ہر مسلمان نے جو اس کی بساط میں تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس دن بڑا خوش تھا، میرے پاس کافی پیسے تھے تو میں نے آدھے اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، آدھے حضور کی خدمت پیش کر دیے. اور دل میں ہی سوچ رہا تھا کہ آج شاید میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا رب اگر چاہتا ہی نہیں کسی کو آگے بڑھنے کے تو کون بڑھ سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے، وہ پوری گٹھڑی باندھ کر سر پر لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دی. جو کچھ بھی تھا قرائن سے اللہ کے نبی نے اندازہ کر لیا کہ اس شخص نے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا. یا رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے، بس خدا اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آئے اور کچھ بھی نہیں. اس وقت فاروق اعظم نے اعلان کر دیا کہ میں نے کئی بار ابو بکر سے بڑھنا چاہا لیکن میرا رب چاہتا ہی نہیں آگے بڑھانا. اس واسطے آج کے بعد میں ارادہ کرتا ہوں میں کبھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کروں گا. دیکھیں یہ وہ شخص ہے جس کی 4 پشتیں صحابیت، ان کے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، ان کے بچے بھی صحابی، بچوں کے بچے بھی صحابی. اور انہی کی صاحبزادی ہیں صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. خدمت دین کے اعتبار سے، خدمت نبی کے اعتبار سے ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یقیناً پہلا درجہ دیں گے کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور انہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ہوئی. لیکن جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کا معاملہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات بشمول حضرت خدیجہ کے کوئی اور ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. بار بار کہتے مجھے شرم بھی آتی ہے، مضمون لکھا گیا ہے لیکن کتابت کے مرحلے میں ہے. دعا کریں کہ اللہ جلدی مکمل کرا دے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکرے کے اندر پوری اختصار کی کوشش کرنے کے باوجود 102 صفحات فل کے پر، یعنی ایک پوری کتاب ہے. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ موقع دے دے کہ آپ کی خدمت پیش کر سکوں. تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت بہت محظوظ ہوں گے. کسی بھی پہلو سے ابو بکر صدیق کو لیا جائے کوئی شخص بھی ان سے آگے نہیں. ایک دفعہ کسی سفر پر واپسی پر صدیقہ کائنات
سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑاؤ کیا تو پڑاؤ کرتے وقت رسول اللہ سے اجازت لے کر راستے سے ہٹ کر کسی سائڈ پر تشریف لے گئیں قضاء حاجت کے لیے. کچھ تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، نماز کا وقت آ گیا اور صحابہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ نماز آئے کیا ٹائم آیا چلو جی سفر میں ہیں. پریشانی کا اظہار کیا کہ ہماری نماز قضا ہو جائے گی، یہاں پانی بھی نہیں، وضو کیسے کریں. اللہ اکبر. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ تو گئیں، لیکن اللہ پاک نے ان کی غیر موجودگی اور مسلمانوں کے اضطراب و پریشانی کو حل کرنے کے لیے آسمان سے آیت تیمم نازل کر دی. آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی وقت انسان کو پانی نہیں ملتا، سفر کی حالت میں ہے یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے تیمم کر سکتے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. پاک مٹی پر ہاتھ مار کر، میں اشارے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر، بند کر کے نہیں، کھول کر، تاکہ جب اس پر ضرب لگے تو وہ چھوٹی سی مٹی جو ہے ان انگلیوں کے درمیان والا حصہ جو ہے اس کے اندر بھی کچھ اس کے ذرات پہنچ جائیں، اس پر ماریں اور اس کو چہرے پر پھیر لیں. لیکن اصول یہ ہے کہ مٹی اگر زیادہ ہے تو ہاتھوں کو الٹا کر کے اس طرح نہیں کرنا، کچھ سارے الٹا کر کے جھاڑیں تاکہ زیادہ مٹی اتر جائے اور اپنے چہرے پر پھیر لیں. دوبارہ کریں اور پھر یہ صرف ہاتھ پر. تیمم کے اندر دو چیزیں شریعت نے باقی رکھی ہیں اور دو وضو والی جو ہے چھوڑ دی ہیں. پیر دھونا چھوڑ دیا اور سر کا مسح کا چھوڑ دیا. پیر تو دھوئے نہیں جا سکتا، ویسے بھی مٹی میں رہتے پیر، لیکن سر کا مسح شریعت نے، انسان کے جسم کا سب سے اونچا حصہ سر ہے جس کے اندر علم اور حکمت اور سب کچھ ہوتا ہے، اس پر شریعت نے اجازت نہیں دی کہ آپ مٹی والا ہاتھ اس پر پھیریں. کہنے کا خیر یہ تو زمینی بات تھی. تیمم کا حکم امت پر، میرے لیے، آپ کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے جو سہولت ہے، یہ ابوبکر صدیق کے گھرانے کی نعمت ہے. ابھی میں گھر سے نکلنے سے پہلے حدیث کی کتاب، 20-22 جلدوں کتاب ہے، طبرانی اسے کہتے ہیں، اس کی جلد اول کے صفحہ 55 پر میں دیکھ رہا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں سمعت علیٰ یحلف باللہ، ہم نے علی کو سنا کہ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہے تھے، انزل اسم ابو بکر من السماء صدیق، اللہ نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہے، اتارا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مرتدین، منکرین زکوٰۃ، نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے. ان سب فتنوں کو ابوبکر صدیق نے ختم کیا. اگر آپ کے ملک کے اندر، آپ کے خطے میں، اس قرب و جوار کے اندر منکر ختم نبوت مرزا غلام قادیانی دجال پیدا ہوا، تو اس سے پہلے ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس سے بڑے دجال پیدا ہوئے، لیکن ایک ایک کر کے ابوبکر صدیق نے سب کا صفایا کر دیا. اور اس کے صفایا کرنے میں بہت سارے صحابہ کرام کی قربانیاں بھی ہیں. صحابہ شہید ہوئے. مسلمہ کذاب، یہ تو آپ کا مسلمہ پنجاب تھا نا، وہ مسلمہ کذاب تھا، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ تھا.
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے خط لکھا تھا، پیغام بھیجا تھا کہ اللہ نے مجھے اور آپ دونوں کو نبی بنایا۔ اتنا خبیث آدمی تھا حضور فرماتے تو آپ بھی نبی، میں بھی نبی، آپ کے نبوت میں اللہ نے مجھے شریک کر دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا ٹائم قریب تھا تو ابوبکر صدیق کو خدا بند قدوس نے اس منصب پر بٹھانا تھا جہاں اللہ کے پیغمبر۔ ابوبکر صدیق نے پھر اس کا ایسا قلعہ کام کیا کہ تفصیلات میں جاؤں گا بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ غرض جتنے بھی کذاب تھے، نبوت کے، جھوٹی نبوت کے دعوے دار تھے، ایک ایک کر کے ابوبکر صدیق نے صفائی کر دیا۔ یہ نبی کے سچے پیروکاروں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ خدا کے آخری نبی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب قیامت تک کے لیے ان کے علاوہ اور کوئی نبی نہ اللہ نے نہیں بھیجنا ہے، نہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اگر آیا تو ابوبکر صدیق کے زمانے میں پھر اس کے ساتھ وہ ہوا جو آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اس زمانے میں اس عجیب قسم کا معاملہ تھا کہ ایک عورت جو ہے اس کو شوق چڑھا میں بھی نبی ہوں۔ اس کا نام تھا سجاح، سین جیم الف اور ہا، سجاح بنت حارث۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے جتنے بھی ہم نوا ہیں ان کا انجام برا ہے تو اس نے پھر بآخر توبہ کر دی۔ صحابہ کرام دیکھیے، ہم لوگ اس بر صغیر کے، پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان، یہ جو فتنہ مرزا غلام قادیانی دجال ہے اس کا ہم اس کو نہیں کر سکے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی صفوں کے اندر بڑی بڑی اونچی کرسیوں پر بیٹھنے والے جو ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مرزا قادیانی دجال کا پیروکار ہے۔ ہم اپنی جگہ تذکرہ کر لیتے ہیں، غمگین تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو مٹانے کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ اور آپ کے ملک کے اندر جب سے آپ نے شعوری زندگی سنبھالی ہے، مجھے بھی طرح طرح کی حکومتیں آئیں، لیکن خطب نبوت کے خلاف کوئی فتنہ بھی ہے اس کے قلع قلم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ فلاں پارٹی کا فلاں وزیر جو ہے قادیانی تھا، فلاں پارٹی کا فلاں وزیر قادیانی تھا۔ ایک اونچی کرسی پر بیٹھنے والا جو اب نہیں ہے، میری بات شاید تکلیف دہ ہو، اخباروں کے اندر اب بھی آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا کہ مرزا غلام قادیانی کو غیر مسلم قرار دینا یہ غلط بات تھی۔ پھر حیران ہوا ہم، یار یہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گیا اور یہ قادیانیوں کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا سارا ننیال قادیانی تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ فتنے کب تک پھیلتے رہیں گے، لیکن بہرحال اپنے دین ایمان کی اللہ سے حفاظت کی دعا مانگے۔ یا اللہ ہماری دین کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے فتنے پیدا ہو چکے ہیں ان کے شر سے ہمیں بھی، ہمارے خاندانوں کو محفوظ فرما۔ آنے والے زمانے میں بھی یا اللہ ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرما۔ ہم اور کچھ کر تو سکتے نہیں، اب تو یہ ہے کہ یہ بندوق لے کر، چھریاں لے کر، چاقو لے کر جا کر مارنا شروع کر دے تو یہ حل نہیں ہے۔ یہ حل تو یہ تھا کہ حکمران ٹولہ جو ہے مسلمان کہلانے والا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے، لیکن کسی نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ پہلے دن سے لے کر اب تک کسی نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ جنازہ مرحوم نے اتنا تو کیا، امتناع قادیانیت آرڈیننس کیا، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر وہ اپنے کوئی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتے، کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا۔ اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ان لوگوں سے کوئی کسی درجے کی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ کسی ایسے کفر کے فتنے کو فروغ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے یہ دعا کریں گے، یا اللہ ہماری دین ایمان کی حفاظت فرما۔ بس میرا رب ہی ہے ہمارے دین ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق وہ انسان ہے کہ جس نے اپنے آقا کی ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو بالکل زیر زمین کر دیا، نام نشان نہیں تھا ان کا۔
بہت ساری باتیں میرے دوستوں کہنے کی ہیں، جو زندگی رہی تو انشاءاللہ کہیں گے. کیا ہے یہ مسجد کے ایک ممبر نے لکھا ہے کہ مسجد کا کام ہو رہا ہے، اس کے لیے رقم کی ضرورت ہے. بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار یہ شیڈ اتار دیے گئے، دوبارہ لگیں گے. اس سلسلے میں آپ حضرات یقیناً تعاون فرمائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.